نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے بچے کے اندر احساس کمتری سے متعلق۔ چنانچہ ان میں سے کچھ عوامل کا تذکرہ ہم نے گزشتہ نشست کے اندر کیا تھا اور ان کے علاج کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے کہ اگر بچے سے کوئی غلطی یا لغزش ہو جائے تو اس سلسلے میں اسلام بچے کی اصلاح کا کیا طریقہ بتلاتا ہے۔ علاج کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم نرمی اور پیار سے اسے اس کی غلطی پر متنبہ کریں اور مضبوط دلیلوں سے اس کو ہم یہ باور اور ذہن نشیں کرائیں کہ اس سے جو حرکت سرزد ہوئی ہے اسے کوئی بھی عقل مند اور صاحب بصیرت انسان اور عقل اور صحیح فکر کا مالک کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس طرح اگر وہ سمجھ جائے اور مطمئن ہو جائے تو ہمارا مقصد یعنی اس کی اصلاح وہ ہمیں حاصل ہو گیا اور اس کی کجی کی اصلاح ہو گئی، ورنہ پھر اس کے علاج کا دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جسے ہم عنقریب انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر سزا کے ذریعے تربیت کے عنوان کے تحت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سزا دینے کا یہ جو نرم طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب ہم نمونے کے طور پر آپ علیہ السلام کی نرمی اور حسن معاملہ اور بعض وصیتوں کا ذکر کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سند جید سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دیں گے؟ یہ سن کر لوگ اس پر برس پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میرے قریب کر دو، اور آپ نے اس سے فرمایا، نزدیک آ جاؤ۔ وہ قریب آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چیز اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں تو یہ پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی یہ چیز اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اور لوگ بھی یہ چیز اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ بات اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے عرض کیا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی یہ بات اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس کے سامنے چچی اور پھوپھی کا تذکرہ کیا اور وہ ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ جی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور فرمایا،
اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ رکھ۔ چنانچہ جب وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو زنا سے زیادہ اور کوئی چیز مقبوض اور ناپسندیدہ نہیں تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں حضرت معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی کو چھینک آ گئی، تو میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو لوگ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے کہا میری ماں مجھ پر روئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے گھور رہے ہو؟ یہ سن کر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا۔ بس میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں نے آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے تعلیم دیتے ہوئے نہ کسی معلم کو آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ بخدا نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بس صرف یہ فرمایا کہ اس نماز میں باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ نماز تسبیح و تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کا نام ہے۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام نے کتنے نرم انداز کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ اسی طرح امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کو برا بھلا کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تم کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ مشکلات اور سختی پیدا کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں سامعین کرام، میں نے 3 واقعے اور 3 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ السلام نے کتنی نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا، اور اس نرمی کے ساتھ سمجھانے کی وجہ سے ان کا کیا رسپانس اور کیا ان کا ایکشن اور کیا اس کا نتیجہ نکلا، یہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان طریقوں کے ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔